بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو آڈیو بکس چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اکبر نامہ کے 18ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ فادر روڈولف کے بار بار اصرار کی بنا پر بالآخر اکبر نے نیم دلی کے ساتھ اسے واپس جانے کی اجازت فراہم کر دی، لیکن اس سے یہ وعدہ ضرور لیا کہ وہ دوبارہ واپس آئے گا۔ شہنشاہ کی یہ خواہش تھی کہ وہ اپنے دوست کو الوداع کہتے ہوئے ڈھیروں تحائف اور گراں قدر دولت سے نوازے، لیکن فادر روڈولف نے یہ سب کچھ قبول کرنے سے معذوری ظاہر کی۔ اس نے شہنشاہ سے یہ گزارش کی کہ اتنی مہربانی کی جائے کہ اسے یہ اجازت فراہم کی جائے کہ وہ ایک روسی عیسائی اور اس کی اہلیہ اور بچوں کو اپنے ہمراہ لے جائے، جو غلاموں کی حیثیت سے اکبر کی والدہ کی خدمت پر مامور تھے۔ اکبر کو اپنی والدہ سے ازحد محبت تھی، لیکن وہ فادر روڈولف سے بھی ایسی ہی محبت کرتا تھا، لہٰذا اس نے اپنی والدہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر فادر روڈولف کی درخواست قبول کر لی۔ فادر روڈولف فروری 1583 کو فتح پور سے روانہ ہوا۔ در حقیقت جیسوٹ مشن ناکامی سے ہمکنار ہوا تھا، کیونکہ اکبر کی کبھی یہ خواہش نہ تھی کہ وہ عیسائیت قبول کرے۔ اس کی محض یہ خواہش تھی کہ وہ اس مذہب کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرے، جس طرح وہ دیگر مذاہب کی تعلیمات کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کا متمنی تھا۔ تاہم فادر درجہ ذیل وجوہات کو اپنی ناکامی کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ وہ اکبر کو تثلیث کے مسئلے کو بخوبی سمجھانے سے قاصر رہے تھے۔ عیسائیت قبول کرنے کی صورت میں اکبر کو اپنی لاتعداد بیویوں سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے محض ایک بیوی پر اکتفا کرنا پڑتا۔ اکبر نے مطالبہ کیا تھا کہ اسے کوئی معجزہ دکھایا جائے، اور فادر اس کے مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہے تھے۔ آخری وجہ کے ضمن میں یہ واضح رہے کہ اکبر نے کئی مرتبہ یہ تجویز پیش کی تھی کہ فادروں میں سے ایک فادر اور علماء میں سے ایک عالم ہاتھوں میں اپنے اپنے الہامی کتب پکڑ کر آگ میں داخل ہوں، اور جو آگ میں جلنے سے محفوظ رہے گا، اس کے مذہب کو حقیقی مذہب تسلیم کیا جائے گا۔ فادروں نے اس تجویز پر عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دوسرا مشن 1590 میں لیون گریمون نامی ایک یونانی اکبر کے دربار میں پہنچا، جو اس وقت لاہور میں منعقد ہو رہا تھا۔ اس بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ یونانی کہاں سے آیا تھا، لیکن وہ گوا کے راستے اپنے آبائی وطن جانے کا خواہاں تھا۔ اکبر نے اسے وائسرائے اور گوا کے فادروں کی سوسائٹی کے نام خطوط دیے۔ اکبر نے ان خطوط میں یہ درخواست کی تھی کہ کچھ عالم فاضل فادر ان کے دربار میں روانہ کیے جائیں، تاکہ وہ اپنے عالم فاضل افراد کے ساتھ ان کا مناظرہ کروا سکے اور ان پر فادروں کی برتری دیکھ سکے۔ گریمون نے مغل دربار میں مروج صورتحال کی جو منظر کشی کی، اس کے تحت گوا کے ارباب اختیار کو اکبر کے دربار میں مشن روانہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ شہنشاہ اس وقت برائے نام مسلمان تھا۔ جن میناروں سے اذان کی آوازیں گونجتی تھیں وہ مسمار کیے جا چکے تھے، اور مساجد کو استبل کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ شہنشاہ نے تمام بیویوں ماسوائے ایک سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے عیسائیت کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر کے سامنے آداب بھی بجا لایا تھا، لہٰذا ایک مشن 1591 میں لاہور پہنچ گیا۔ اس مشن میں فادر دوارٹی لیٹو، فادر کرسٹوول ڈی ویگا اور اسٹیو ویریبرو شامل تھے۔ مشن کا والہانہ استقبال کیا گیا اور اس کو شاہی محل میں ٹھہرایا گیا۔ شہنشاہ نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ایک اسکول تعمیر کیا جائے، جہاں پر اس کا ایک پوتا اور پوتے کے علاوہ سینئر درباریوں کے بیٹے پرتگالی زبان سیکھ سکیں۔ لیکن جلد ہی مشن پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اکبر عیسائیت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہ رکھتا تھا، اور اس کے شرفاء بھی جیسوٹ کی مخالفت پر کمر بند تھے۔ لہٰذا 1592 میں یہ مشن واپس بلا لیا گیا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ مشن اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہا تھا۔ تیسرا مشن 1594 میں اکبر نے ایک سفیر گوا روانہ کیا۔ اس سفیر کی وساطت سے اس نے تیسرے مشن کی روانگی کی درخواست کی تھی، اور آخری مرتبہ کچھ فادروں کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ اکبر کو عیسائی مذہب کے بارے میں مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ وائسرائے کے کچھ ہم وطن اکبر کے دربار میں موجود تھے۔ ان کو سیاسی مراعات حاصل تھیں۔ اس کے علاوہ ان کی دانشوری کو جس قدر پذیرائی بخشی گئی تھی، اس کے نتیجے میں وائسرائے نے صوبائی حکام کو فی الفور ہدایات جاری کیں کہ وہ شہنشاہ کی درخواست پر فوری کارروائی کرتے ہوئے تیسرے مشن کی روانگی کا بندوبست کریں۔
لیکن صوبائی حکام پہلے 2 مشنوں کی ناکامی سے دل برداشتہ تھے، لہٰذا وہ دوبارہ اپنی جدوجہد سر انجام دینے کو فضول گردانتے تھے، لیکن کمپنی کے فادر جنرل نے ان کے نظریات سے اتفاق نہ کیا اور صوبائی حکام کے نظریات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، شہنشاہ کے دربار میں ہر وقت کچھ فادروں کو موجود رہنا چاہیے، کیونکہ وہ ایک عظیم شہنشاہ تھا، اور اس شہنشاہ کے دربار میں فادروں کی موجودگی اس کی رعایا میں موجود عیسائیوں کے بہترین مفاد میں ہونے کے علاوہ دیگر امور کی سر انجام دہی کے لیے بھی بہتر ثابت ہوگی۔ لہٰذا 3 افراد پر ایک مشن روانہ کیا گیا۔ یہ مشن 3 دسمبر 1594 کو گوا سے روانہ ہوا۔ اس مشن کا سربراہ فادر جیروم زیویئر تھا۔ اس مشن کے دیگر 2 ارکان پرتگالی تھے، ان کے نام فادر ایمونیل پنہیرو اور برادر بینیڈکٹ ڈی گوز تھے۔ دوران سفر کیمبے کے مقام پر انہوں نے شہزادہ مراد سے ملاقات کی۔ وہ ان کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور زیادہ سفر کے طور پر انہیں کچھ رقم عطا کی اور سواری کے لیے 3 گھوڑے بھی عطا کیے۔ انہوں نے سست رفتاری کے ساتھ سفر طے کیا اور بالآخر 5 مئی 1595 کو وہ اکبر کے دربار میں پہنچ گئے، جو کہ ابھی تک لاہور میں ہی منعقد ہو رہا تھا۔ فادر جیروم زیویئر کے شہنشاہ کے ساتھ مسلسل باہم روابط رہے، حتیٰ کہ اکتوبر 1605 کو شہنشاہ موت سے ہمکنار ہو گیا۔ 1597 میں شہنشاہ اپنے مہمانوں زیویئر اور گوز کے ہمراہ کشمیر کی سیر کے لیے بھی روانہ ہوا تھا۔ جب شہنشاہ لاہور سے روانہ ہوا، اس وقت بھی وہ دونوں اس کے ہمراہ تھے اور اس کے ہمراہ وہ بھی آگرے جا پہنچے، اور جب شہنشاہ نے ایک مہم سر انجام دینے کی غرض سے آگرہ تا دکن سفر سر انجام دیا، اس وقت بھی وہ دونوں اس کے ہمراہ تھے۔ پن ہیرو نے لاہور میں ہی اپنے فرائض سر انجام دیے تھے، جبکہ 1600 میں فادر فرانس کورسی نے اسے گوا سے ایک نئے ملازم کے طور پر شامل کر لیا تھا۔ پن ہیرو ماہ بعد دکن کے شاہی کیمپ میں اپنے دیگر دونوں ساتھیوں سے جا ملا تھا۔ زیویئر اور پن ہیرو نے دکن سے واپس آگرے تک کا سفر اکبر کے ہمراہ طے کیا تھا۔ 1602 میں گوز ایک اور پادری فادر انتھونی کے ہمراہ آگرے میں اکبر کے دربار سے منسلک ہو گیا۔ 1603 کے آغاز میں پن ہیرو لاہور میں اپنی تعیناتی پر فائز رہا، جبکہ گوز اپنی نئی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیتھے کے لیے روانہ ہوا۔ جب اکبر نے آگرے میں وفات پائی، اس وقت زیویئر اور انتھونی اس شہر میں موجود تھے، جبکہ پن ہیرو اور کورسی لاہور میں موجود تھے۔ اکبر کی وفات کے بعد بھی مشن اکبر کی سلطنت میں موجود رہا تھا۔ منزل مقصود پر پہنچنے کے فوراً بعد تیسرے مشن کے ارکان اکبر کے حضور آداب بجا لانے کے لیے پیش ہوئے تھے۔ وفد کے ہر ایک رکن کا خوش دلی سے استقبال کیا گیا۔ ان کے استقبال کے لیے ولی عہد بھی موجود تھا۔ شہنشاہ اور ولی عہد دونوں وفد کے ارکان کے ساتھ باری باری بغل گیر ہوئے تھے اور ان کو دریا کے پاس ایک بڑی رہائش گاہ میں ٹھہرایا گیا۔ اس رہائش گاہ کی طرف شاہی محل کی کھڑکیاں کھلتی تھیں۔ فادروں کے ساتھ اپنے اجلاس کے دوران اکبر انہیں عزت و توقیر سے نوازتا تھا۔ وہ ان کی اتنی قدر و منزلت کرتا تھا جتنی قدر و منزلت وہ اپنے نامور شرفاء کی بنا کرتا تھا۔ اس نے اس مشن کے ارکان کو اپنے قریب تر رکھا اور اکثر اوقات ان کو اپنے ہمراہ بیٹھنے کا اعزاز بھی بخشا۔ حسب معمول اکبر نے عیسائیت کے لیے اپنے احترام کا مظاہرہ کیا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصاویر میں از حد دلچسپی لیتا تھا۔ یہ تصاویر اس کے پاس موجود تھیں اور وہ مشن کے ارکان کو ان تصاویر کی نمائش کرتے ہوئے انتہائی خوشی سے دوچار ہوتا تھا۔ فادروں کے ایک واز کے دوران وہ اس طرح دو زانو ہو کر ہاتھ باندھ کر بیٹھا رہا جیسے وہ کوئی عیسائی شہزادہ ہو۔ اس نے اپنے مہمانوں کو ریشم اور سونے کی تاروں کے حامل کپڑے عطا کیے تاکہ وہ ان سے اپنے چرچ کو سجا سکیں۔ اس کے علاوہ اس نے فادروں کو یہ اجازت بھی فراہم کی کہ اس کی رعایا کے جو افراد عیسائی ہونا چاہتے تھے وہ انہیں بہوشی عیسائی بنائیں۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے مہمانوں کو ایک اسکول کھولنے کی بھی اجازت دی جس میں پرتگالی زبان کا درس دیا جانا مقصود تھا۔ اس نے اپنے مہمانوں کو لاہور 1597، کیمبے 1598 اور آگرہ 1599 میں چرچ قائم کرنے کی بھی اجازت دی۔ فادروں کے قیام کے آغاز میں ان کے شاہی میزبان کا عمل اس امر کی عکاسی کرتا تھا کہ شاہی میزبان مذہب تبدیل کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس سے فادروں کو کچھ امید بندھی۔ وہ اس لیے بھی پر امید تھے کہ اکبر کے بارے میں یہ افواہیں گشت کر رہی تھیں کہ وہ عیسائیت کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ ان کے خیالات کو اس لیے بھی تقویت میسر آئی کہ اکبر ان میناروں کو مسمار کرا چکا تھا جہاں سے اذان کی آوازیں گونجتی تھیں۔ اس کے علاوہ جمعہ کے روز اکبر نے سوروں کی لڑائی بھی شروع کروا دی تھی، اور سور ایک ایسا جانور ہے جس سے مسلمان نفرت کرتے ہیں، اور یہ امر مسلمانوں کی توہین کے مترادف تھا۔
فادر اس امر پر بھی یقین رکھتے تھے کہ خدا نے اکبر کو 2 عدد سزاؤں سے اس لیے نوازا تھا کہ وہ عیسائی ہو جائے اور نجات پا لے۔ پہلی سزا جنگ کے دوران مراد کی وفات تھی، جبکہ دوسری سزا وہ آتش زدگی تھی جس کے نتیجے میں 1597 میں لاہور کا محل جل کر تباہ ہو گیا۔ اکبر مشن کی ہمراہی کے بغیر ہی لاہور سے آگرے کی طرف روانہ ہوا۔ مشن کے ارکان نے لاہور میں ہی مقیم رہنے کو ترجیح دی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اکبر کی عدم موجودگی میں وہ اپنی توانائی عام لوگوں کو عیسائی بنانے میں صرف کریں گے۔ پنجاب کے پہلے 2 گورنروں نے ان پادریوں کی خوب آؤبھگت کی۔ وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ اسلام کو نشانہ تنقید بنانے میں آزاد تھے جیسے وہ مسلمانوں کی بجائے عیسائیوں کے درمیان موجود ہوں۔ ایک شخص چرچ کو مسمار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس شخص کو قید میں ڈال دیا گیا اور اس وقت تک اس کی رہائی عمل میں نہ آئی جب فادر پن ہیرو نے اس کی سفارش کر دی۔ فادر ان افراد کو بھی اپنے چرچ میں پناہ دینے میں آزاد تھے جو قانون شکنی کا مرتکب ٹھہرتا تھا۔ وہ وافر تعداد میں لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے آزاد تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے 39 افراد کو عیسائی بنایا، ایک دوسرے موقع پر انہوں نے 20 افراد کو عیسائی بنایا، جبکہ ایک تیسرے موقع پر انہوں نے 47 افراد کو عیسائی بنایا۔ لیکن کچھ مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ایک موقع پر جبکہ فادر پن ہیرو نے 2 افراد کو چرچ میں پناہ دے رکھی تھی، انہوں نے اپنے محسن کے کھانے میں نشہ آور چیز کی آمیزش کرتے ہوئے اسے بے ہوش کر دیا اور جو کچھ ان کے ہاتھ لگا لے کر رائے فرار اختیار کر لی۔ کچھ ہندو جن کے رشتہ داروں نے عیسائیت قبول کر لی تھی وہ بھی فادروں کے خلاف تھے اور انہوں نے فادروں پر الزام لگایا کہ وہ انسانی گوشت خور تھے۔ 1601 میں پنجاب اور کابل کا ایک تیسرا گورنر مقرر ہوا۔ اس کا نام کولچ خان تھا۔ وہ عیسائیت کے خلاف تھا، اس کے علاوہ وہ پرتگالیوں کے بھی خلاف تھا۔ اس نے فادروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو پریشان کرنے کے کئی حربے استعمال کرتا اور اس نے عیسائیوں کو بھی اپنے ظلم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اس صورتحال سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے ان فادروں نے جو آگرے میں موجود تھے شہنشاہ سے یہ درخواست کی کہ وہ اپنے دستخطوں کے تحت ایسا فرمان جاری کرے کہ اس کی رعایا کا جو شخص عیسائی بننا چاہے وہ ایسا کرنے میں آزاد ہے۔ اکبر نے اپنے خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ متعلقہ دستاویز تیار کرے، لیکن خواجہ سرا نے جان بوجھ کر اس معاملے کو زیر التوا رکھا۔ مزید برآں دربار کے سرکردہ درباری بھی اس فرمان کے جاری کیے جانے کے خلاف تھے، حتیٰ کہ وزیر اعظم عزیز کوکا بھی اس فرمان کی مخالفت کرنے والوں میں پیش تھا۔ بہرکیف افسران نے اس فرمان کو جاری کیے جانے کی راہ میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کیں کہ فادر مایوس ہو گئے۔ بلاخر فرمان تیار کر لیا گیا اور فادر پن ہیرو کے ایک سابق شاگرد کی وساطت سے یہ فرمان فادروں تک پہنچایا گیا۔ اس فرمان نے بہت سے مسلمانوں کے اس شک کو تقویت بخشی کہ ان کا بادشاہ اب ان کے مذہب پر کاربند نہ رہا تھا۔ پہلے 2 مشنوں کی طرح تیسرا مشن بھی اکبر کو عیسائی بنانے میں ناکام رہا۔ اکبر نے فادروں پر زور دیا کہ وہ پہلے فارسی زبان سیکھیں تاکہ بغیر کسی ترجمان آزادانہ طور پر مذہبی معاملات زیر بحث لائے جا سکیں۔ فادروں نے فارسی زبان سیکھنے پر بھی کچھ وقت ضائع کیا، لیکن بالآخر ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور 16 جولائی 1599 کو فادر زیویئر نے اکبر کے ساتھ ایک ذاتی ملاقات کے دوران احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ مشن گزشتہ 5 برسوں سے اس کے دربار میں مقیم تھا اور اس کے اراکین فارسی زبان بھی سیکھ چکے تھے، لیکن وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہوئے تھے۔ اکبر نے جواب میں کہا کہ اس نے انہیں محض اس لیے دعوت دی تھی کہ وہ سچائی اور حق کی تلاش میں تھا تاکہ وہ ایک ایسے مذہب کو اپنا سکے جو کہ استدلال کی کسوٹی پر پورا اترتا ہو۔ اس نے مزید کہا کہ وہ عنقریب دکن روانہ ہو رہا تھا اور اس سے امید تھی کہ وہ گواہ کے قریب قیام کرے گا، لہٰذا اس وقت وہ ان کی باتیں توجہ سے سننے کے لیے زیادہ فاضل وقت کا حامل ہوگا۔ اکبر نے فادر زیویئر کی اس شکایت کو رد کر دیا کہ مشن مقصد کے حصول میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ اس نے اس کو باور کروایا کہ پہلے وقتوں کے مسلمان اتنے طاقتور تھے کہ اگر کوئی یہ کہنے کی جرات کرتا کہ حضرت عیسیٰ حقیقی خدا تھے تو وہ اسے فوری طور پر موت کے گھاٹ اتار دیتے، جبکہ اب فادر آزادانہ طور پر اپنے نظریات کی تبلیغ کر رہے تھے اور صحیح سلامت پھر رہے تھے۔ فادر زیویئر نے یہ تسلیم کیا کہ شہنشاہ درست کہہ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس موضوع پر بات چیت اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ توحید الہی یا دین الہی۔ اگرچہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ اکبر نے ایک بالکل نیا مذہب تخلیق کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکبر اسلام سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اگر اپنے مذہب کے بارے میں کسی شخص کے اعلان کی پذیرائی بخشی جائے تو پھر اکبر کبھی ایک مسلمان کے رتبے سے محروم نہ ہوا تھا۔
اس کے افکار اور اس کے طریقہ عبادت کے بارے میں نقاد کچھ ہی کیوں نہ کہیں، لیکن اکبر بذات خود یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ 1586 میں جب عبداللہ خان ازبک نے اکبر کے ساتھ اپنی خط و کتابت میں اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اکبر کے بارے میں یہ رائے عام تھی کہ وہ اسلام سے منحرف ہو چکا تھا، تو اکبر نے اس رائے عامہ کو غلط قرار دیتے ہوئے عبداللہ کو یہ یاد دہانی کروائی کہ لوگ تو خدا اور اس کے رسول کو بھی نہیں بخشتے۔ مزید برآں اس کی وفات کے موقع پر جو رسوم ادا کی گئی تھیں وہ عین اسلامی تھیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اکبر کے کئی ایک اعمال غیر اسلامی اور غیر شرعی تھے۔ اس کی سورج پوجنے کی رسم عین غیر اسلامی اور غیر شرعی تھی۔ اس نے اس رسم پر اپنی حکمرانی کے 25ویں برس سے برملا عمل درآمد شروع کر رکھا تھا۔ بدایونی بیان کرتا ہے کہ اکبر نے یہ رسم بیربل سے متاثر ہوتے ہوئے اپنائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنی ہندو بیویوں سے بھی متاثر تھا۔ ان سے متاثر ہو کر اس نے ہندوؤں کی رسوم اپنا رکھی تھیں۔ ابو الفضل کے بقول اکبر ہندوؤں کے تہوار منانے کے علاوہ ایرانیوں اور پارسیوں کے کئی ایک تہوار بھی مناتا تھا۔ شہنشاہ کو اپنی عوام کے جذبات کا اس قدر خیال تھا کہ جب دسہرے کا تہوار اس کی ماں کی وفات کے دوسرے دن منایا جا رہا تھا تو اس نے ایک روز کے لیے والدہ کی موت کے سوگ سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے حسب معمول دسہرے کا تہوار منایا تھا۔ ہندوؤں کے تہوار منانے کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے مقدس ایام یا مسلمانوں کے تہواروں کو نظر انداز کر دیتا تھا۔ نظام الدین بیان کرتا ہے کہ شہنشاہ ہر سال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتا تھا۔ اکبر اور ابو الفضل دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ سورج کی پوجا در حقیقت خدا کی پوجا تھی۔ اکبر یہ دلیل پیش کرتا تھا کہ سورج سے بادشاہوں کے لیے خصوصی سرفرازی کی کرنیں پھوٹتی ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ سورج کی پوجا کو خدا کی پوجا تصور کرتا تھا۔ ابو الفضل کے بقول کہ سورج کی آگ خدا کی حاکمیت اعلیٰ کی ایک مشعل ہے، اور اگر روشنی اور آگ کا وجود نہ ہو تو ہم خوراک اور ادویات کو ترس جائیں اور ہماری آنکھوں کی بینائی ہمارے کسی کام نہ آئے، اور یہ سورج کی قدردانی ہے جو کہ تمام روشنیوں کا منبع ہے کہ شہنشاہ آگ کو عزت بخشتا ہے اور اس کی تعظیم بجا لاتا ہے۔ آگ اور روشنی کی پوجا ایک مذہبی فریضہ تھا۔ شاہی محل میں مستقل طور پر آگ جلتی رہتی تھی، اور رات کو جب موم بتیاں اور لیمپ روشن ہوتے اس وقت تمام درباریوں کو ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اکبر فطری طور پر گوشت کو ناپسند کرتا تھا، اور ہندو بیویوں کے زیر اثر اور جین مت پادریوں کے زیر اثر اس کی یہ عادت انتہائی پختہ ہو چکی تھی۔ سالہ سال پیشتر کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اکبر بتاتا ہے، جب بھی کبھی میں یہ حکم لیتا کہ میرے لیے گوشت پر مشتمل خوراک کا بندوبست کیا جائے تو مجھے یہ خوراک بدمزہ محسوس ہوتی، لیکن میں اس کی کچھ پرواہ نہ کرتا۔ جہانگیر بیان کرتا ہے، میرا والد سال میں محض 3 ماہ گوشت کھاتا تھا، اور کئی ایک ایام کے دوران اور کئی ایک مہینوں کے دوران عوام کے لیے جانور ذبح کرنے کی ممانعت تھی۔ اکبر جانوروں کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، خون ہی زندگی ہے، اس لیے گوشت خوری سے پرہیز زندگی کی عزت افزائی ہے، اور یہ درست نہیں کہ آدمی اپنے معدے کو جانوروں کا قبرستان بنا ڈالے۔ جب اکبر ایک امیدوار کو اپنا پیروکار منتخب کرنے کا فیصلہ کر چکا، اس کے بعد تقریب کا اختتام کیا گیا۔ اس کے دین کے رکن نے اپنی پگڑی اتار کر اپنے ہاتھ میں پکڑی اور اپنا سر اکبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ اکبر نے اسے اوپر اٹھایا اور اس کی پگڑی کے ساتھ تبدیل کی، جو اس امر کا ثبوت تھا کہ اس نے اس شخص کو نیک نیتی کے ساتھ اوپر اٹھایا تھا جو اب ایک حقیقی زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد شہنشاہ نے ایک انگوٹھی پیش کی جس پر عظیم نام خدا کنندہ تھا، اور اکبر کا علامتی قول اللہ اکبر کنندہ تھا۔ جب دین الہی کا ایک رکن دوسرے رکن سے ملتا تھا تو ان سے امید کی جاتی تھی کہ وہ اللہ اکبر کہہ کر ایک دوسرے کا استقبال کریں۔ ایک رکن اللہ اکبر کہتا جبکہ دوسرا رکن جواب میں جل جلالہ کہتا۔ دین الہی کے ارکان اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کھانے سے اکٹھے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ان کو گوشت کھانے کی ممانعت تھی، اس کے علاوہ انہیں حاملہ، بوڑھی اور بانجھ عورتوں سے ہم بستری کی بھی ممانعت تھی۔ انہیں ایک ایسی لڑکی سے بھی ہم بستری کی ممانعت تھی جو ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچی ہو۔ ان کو فرقہ پرستی پر مبنی جھگڑوں سے الگ رہنے کی تلقین کی جاتی تھی، اور ان سے یہ امید رکھی جاتی تھی کہ وہ روشنی فراہم کرنے کے ذرائع مثلاً سورج اور چاند وغیرہ کی تعظیم کریں، اور ان کو یہ تلقین بھی کی جاتی تھی کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کو نہ بھولیں۔ شہنشاہ کے پیروکاروں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت تھی، لیکن وہ شہنشاہ کو یہ سجدہ تخلیہ میں کر سکتے تھے اور سر عام سجدہ کرنے کی ممانعت تھی۔
وہ دربار میں شہنشاہ کو سجدہ نہ کر سکتے تھے کیونکہ دیندار لوگ اس کو انسانی پوجا تصور کرتے تھے۔ کیا دین الہی اختیار کرتے ہوئے اسلام کو خیر بات کہنا ضروری تھا؟ اکبر جو کہ دین الہی کا بانی تھا، اور اس کے علاوہ شیخ مبارک، ابو الفضل اور فیضی جو اس دین کے سرگرم رکن تھے، وہ سب اپنے آپ کو مسلمان تصور کرتے تھے اور خود کو مسلمان کہلواتے تھے۔ لیکن ٹھٹھہ کے گورنر جانی بیگ اور دیگر افراد نے دین الہی کا رکن بنتے وقت جو اقرار کیا، اس اقرار کو بدایونی نے بیان کیا ہے۔ وہ اقرار کچھ اس طرح کا تھا: میں اس مذہب اسلام سے مکمل طور پر دستبرداری اختیار کرتا ہوں جسے میں نے اپنے آباء و اجداد سے سن رکھا تھا، اور اکبر شاہ کے دین الہی کو قبول کرتا ہوں اور ان 4 قربانیوں کو تہ دل سے قبول کرتا ہوں: مال کی قربانی، جان کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی اور مذہب کی قربانی۔ سمتھ اس سلسلے میں بیان کرتا ہے، جب ایک پیروکار اپنے مذہب سے دستبرداری اختیار کرتا تھا تو پھر اس کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رہتا تھا۔ اکبر اس نقطۂ نظر کا حامل تھا کہ علماء نے پرانے عقائد کے نام پر اسلام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ اکبر کے ساتھ مکمل وفاداری دین الہی کے رکن کا اولین فرض تھا، کیونکہ وہ نہ صرف اپنے دین کے اراکین کا روحانی رہنما تھا بلکہ ایک حکمران بھی تھا۔ وہ اس امر پر یقین رکھتا تھا کہ ایک بادشاہ کو مذہبی رہنمائی بھی سر انجام دینی چاہیے۔ ابو الفضل کہتا ہے، اکبر اپنی رعایا میں جس قدر و منزلت کا حامل تھا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ اسے اپنا مذہبی رہنما بھی تصور کریں۔ دوستو، 18واں حصہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ 19ویں حصے کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔